السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى في آية أخرى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى في آية أخرى إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر سامعین عظام، میرا محترم بزرگوں، دوستوں، غیور مسلمان بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ کے آنے سے ہر ایک کو خوشی ملی، ہر بے جان کو جان ملا اور ہر مرجھائی ہوئی چیز کو تر و تازگی ملی. ہر ایک کو خوشی ہوئی. غم کے سمندر میں مستغرق انسانیت پھر سے پھلنے لگی، پھولنے لگی. اسی مناسبت سے اس مہینے میں خصوصی طور پر جتنا ہو سکے ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کا تذکرہ کریں، آپ کی سیرت کو بیان کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، دوسروں کو سنائیں، درود و سلام کی کثرت کریں، اضافہ کریں. چونکہ اس مہینے کی وہ تاریخ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ پوری انسانیت پر
ایک عظیم احسان کا دن ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعے میں بھی میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں جو اللہ بولنے کی توفیق دے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ جو باتیں اللہ رب العزت میری زبان سے کہلوائے، سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے جو پیش کیا ہے وہ ایک رہبر کامل کے طور پر پیش کیا ہے، وہ ایک نمونے کے طور پر، وہ ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا ہے، اور پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنی زندگی میں کامیابی چاہیے، اگر تم کامران ہونا چاہتے ہو، اگر تم کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو۔ ان کی زندگی، ان کا طور و طریق، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا کریکٹر، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کا نشیب، ان کا فراز، ساری چیزیں تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تم اس سے ہٹ کر کے اگر زندگی میں کامیابی تلاش کرو گے تو تمہیں دنیا کے کسی کونے میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں نے تمہارے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ، ایک سمپل کے طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا ہے۔ اب ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی زندگی کو سمجھو، ان کی زندگی کو اپناؤ، تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی لیڈر آئے، بڑے بڑے لیڈران آئے، اور انہوں نے دنیا میں حکومتیں کی، بادشاہتیں کی، اور ایسے ایسے بادشاہ بھی آئے کہ جن کی بادشاہت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی اتنا بڑا حاکم، لیکن آج دنیا اسے جانتی بھی نہیں ہے، اسے پہچانتی بھی نہیں ہے۔ چونکہ دنیا کے بادشاہوں کا عام طور پر ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے بھی 19ویں پارے میں بیان کیا ہے کہ جب بادشاہ کسی گاؤں میں، کسی قریہ میں، کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، اور وہاں کے گھروں کو مسمار کر دیتا ہے، وہاں کی کھیتیوں کو اجاڑ دیتا ہے، وہاں کی عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے، عورتوں کو بیوہ بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور دنیا کے بادشاہوں کی جو بادشاہت ہوتی ہے وہ جسموں پر ہوتی ہے، روحوں پر نہیں ہوتی۔ ایک بادشاہت ہوتی ہے جو جسم پر بادشاہت ہوتی ہے، اور ایک بادشاہت ہوتی ہے جو سیدھے روح پر بادشاہت ہوتی ہے، دل پر بادشاہت ہوتی ہے۔ دل کے اندر خانے میں وہ جا کر کے ٹچ ہوتا ہے اور پھر بادشاہت وہاں پر چلتی ہے۔ تو دنیا کے بادشاہوں کی جو بادشاہت ہوتی ہے وہ جسموں پر ہوتا ہے، اسی لیے جب بادشاہ کی طرف سے کوئی قانون آتا ہے تو لوگ خواہی نہ خواہی کریں، کیا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اوپر کوئی کیس ڈال دیا جائے گا، ہمیں جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ جب سامنے ہوتا ہے تو جی حضوری کرتا ہے، لیکن جو ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے۔ دنیا کا کوئی بھی لیڈر اگر اس کی زندگی اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے
تو پھر جو اس کی بادشاہت ہوگی وہ بادشاہت لوگوں کے لیے سامنے سے تو اس کا احترام ہوگا، سامنے سے تو لوگ سلام کریں گے، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، گالم گلوچ کریں گے، اور یہاں تک کہ ان کے لیے بد دعائیں کریں گے کہ اللہ اس کے سائے سے ہمیں محفوظ کر دے، اے اللہ اس کے وجود کو مٹا دے۔ لیکن سامنے سے جی حضوری کریں گے۔ کیوں؟ مجبوری بن جاتی ہے بعض مرتبہ کہ اگر ہم انہیں سلام نہیں کیے، اگر ہم نے ان کے جیب نہیں بھرے، اگر ان کے ہاں پہ ہاں نہیں ملائے، تو کل چل کر کے ہمارے جسموں میں ہڈیاں بھی محفوظ ہوگی کہ نہیں ہوگی کچھ پتہ نہیں۔ یہ دنیا کی بادشاہت ہوتی ہے۔ تو یہ چند روزہ بادشاہت ہوتی ہے، اور دنیا میں بادشاہت جو بادشاہ آئے انہوں نے حکومتیں کی، بادشاہتیں کی، وہ اسی طرح کا، اس لیے دنیا اسے بھولا گئی اور بھلا دی۔ لیکن جو بادشاہت روحوں پر ہوتی ہے وہ ایک آدھ سال کے لیے نہیں، ایک آدھ صدیوں کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو بادشاہت عطا کی ہے وہ جسموں پر عطا نہیں کیا، بلکہ روحوں پر، قلبوں پر، دلوں پر بادشاہت عطا کی ہے۔ اس لیے آج سے 1450 سال تقریباً گزر گئے، لیکن آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ ان کے واقعات جب ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کل کا ہی کوئی واقعہ ہوا ہوگا۔ آپ کی زندگی سے متعلق جو سبھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کی زندگی کے جس پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے، سیرت نگار جس پہلو کو بیان کرتا ہے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ہماری نظروں کے سامنے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یعنی گویا کہ ان کی زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے جس کو ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور اندر سماتے جا رہے ہیں۔ یہ بادشاہت کون سی بادشاہت ہے؟ یہ دلوں کی بادشاہت ہے۔ تو دنیا کے تمام لیڈران جو آئے، اگر انہوں نے اچھا بھی اگر کیا ہے تو آخر میں یہی دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر اچھا کام کر رہا ہے تو دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ شخص چند اور سال رہ جاتے تو اور اچھا کر لیں۔ یعنی کام تو بہت اچھا کر رہے تھے، چل رہا تھا، لیکن زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، اور ایسے وقت میں موت نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا کہ ابھی کام تو بہت کچھ باقی تھا۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہمارا قائد ہے، جو ہمارا رہبر ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جو ہمارے لیے سمپل ہے، ان کی زندگی سے متعلق یہ بات نہیں ہے کہ اور چند سال رہ جاتے تو اور کچھ کر لیتے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ایسے قائد ہیں، ایسے لیڈر ہیں، ایسے رہبر، ایسے رہنما ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث کیا، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو مخاطب کر کے آپ نے یہ سوال کیا، پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ، اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دے کر کے دنیا میں بھیجا تھا میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جو امانت اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا تھا میں نے وہ امانت ادا کر دی کہ نہیں کر دی؟ جو مشن اللہ رب العزت نے مجھے دے کر کے بھیجا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بیک زباں ہو کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی امانت کو آپ نے ادا ہی نہیں کیا بلکہ کامل طور پر ادا کر دیا، آپ نے مکمل طور پر ادا کیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا تھا اس مقصد میں آپ نے مکمل طور پر کامیابی حاصل کر لی، اور قرآن کریم کی آیت اللہ رب العزت اتار رہا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ یعنی اللہ رب العزت اس مقصد کی تکمیل کو بیان کر رہا ہے، اے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو دنیا میں مبعوث کرنا تھا، آپ کی وجہ سے میں نے کائنات کو وجود بخشا تھا، آپ ہی کی وجود کے باعث ہم نے آدم کو بھی پیدا کیا تھا، ابراہیم کو بھی پیدا کیا تھا، نوح کو بھی پیدا کیا تھا، شیش کو بھی پیدا کیا تھا، داؤد اور سلیمان کو بھی پیدا کیا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی پیدا کیا تھا علیہ السلام۔ جس مقصد کے لیے آپ کو بھی مبعوث کرنا تھا، اور وہ مقصد قرآن کریم کی زبان میں اللہ رب العزت حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کرتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت تام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو کوئی بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا، جو کوئی بھی مسلمانوں کے مومنین کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ ہم اسے ڈھیل دیں گے، ہم اسے اور موقع دیں گے، ہم اسے چھوٹ دیں گے کہ وہ کہاں تک بڑھ رہا ہے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو تلاش کرے گا، کوئی اور دین کو اپنائے گا اور کسی اور دین کی طرف لپکے گا، بڑھے گا، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بات صرف سمجھانے کا مقصد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے مبعوث کرنا تھا، اللہ نے آپ کے ذریعے وہ مقصد بھی پورا کر دیا، اور مقصد پورا کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک بڑی جماعت، ایک جمع غفیر، 1.25 صحابہ کرام تقریباً کا مجمع ان کے سامنے صحابہ کرام اعتراف کر رہے کہ اللہ کے نبی آپ نے مکمل طور پر، کامل طور پر آپ نے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی امانت کو پورا کر دیا، ادا کر دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، تو ہمارے پاس جو لیڈر ہے، جو رہنما ہے، لوگ یہ سب اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کا جو ہے کلپ سن رہا تھا، ان سے کسی عیسائی نے پوچھا کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یعنی ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے؟ بڑے حکیمانہ جواب، اور حکیمانہ جواب، اللہ ان کی عمر کو مزید برکت دے اور ان کے سائے کو تاجر قائم و دائم رکھے، جو وہ زمین پر ایک بہت بڑی شخصیت حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے یہ جواب دیا۔ عیسائی نے جو یہ سوال کیا تھا کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے ارد گرد چند تلوار بازوں کو جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، اور وہی تلوار چلانے والے دنیا میں جو ہے تلوار چلا کر کے، تلوار بازی کر کے جو ہے انہوں نے اسلام کو دنیا میں پھیلا ہے۔ انہوں نے برجستہ یہ جواب دیا، چلیے ٹھیک ہے ہم مان جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تلوار باز کو، یعنی تلوار ساتھ میں رکھنے والے، تلوار چلانے والوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا، اور انہوں نے تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا۔ تم یہ بتاؤ کہ جو تلوار باز تھے چند نوجوان، اس کو کس تلوار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کر کے کھڑا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ پہ ان تلوار بازوں کو، یعنی ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، عبدالرحمن بن عوف کو، ابو ہریرہ کو، حضرت زید کو، حضرت انس بن مالک کو، یہ جو تھے ان کو کس تلوار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے لا کے کھڑا کیا؟ کیا معقول جواب ہے میرے دوستو بزرگوں؟ تو یہ دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قائد ہے، کیسے لیڈر ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ آپ
कितनों ही बड़े बुजुर्ग बन जाएंगे, कितनों बड़े नेक, कितनों बड़े पारसा, आप उस वक्त तक कामिल बुजुर्ग नहीं बन सकते हैं जब तक कि घर वाली तस्लीम न कर ले कि आप बुजुर्ग हैं कि नहीं। आदि मेरी बात सुनो, आप कितनों ही मस्जिद रगड़िए, पेशानियों पे दाग लगा दीजिए, गप्पा लगा दीजिए, सजदे कर करके घर वाली तस्लीम कर ले तो आप बुजुर्ग हैं, क्योंकि वो मानती नहीं है। आपकी बुजुर्ग है, आपकी क्या, मेरी भी नहीं मानेगी, आप किसी की भी नहीं मानती। मतलब कि कोई मानने को, जो करीब के लोग होते हैं, और सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? बीवी होती है, गुलाम होता है, परवरदा होता है, दोस्त होता है। अगर ये तस्लीम कर ले कि नहीं बंदा, वाकई देखिए दुनिया के जितने भी रहबर है, जितने रहनुमा है, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन उनके गुफ्तार और किरदार में अगर आप मैच चाहेंगे कि मिल जाए तो आपको नुमाया फर्क नजर आएगा कि गुफ्तार तो बड़ी अच्छी है, गुफ्तार बड़ी अच्छी है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो एक अल्लामा इकबाल ने कहा है, तो ये गुफ्तार यानी बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन जो आप उनके करीब होने के होंगे, आप करीब जाइए तो फिर उनकी जिंदगी की किताब को देखिए कि अंदर से कितना खोखला है। जितना करीब जाइए, जितना करीब, दूर से बड़ी अच्छी लगती है बातें, लेकिन करीब से मैं कहा करता हूं कि जो हम मिशन लोग होते हैं, हम मशरब लोग होते हैं, वो अगर किसी की तारीफ कर दे कि बंदा अच्छा है तो अच्छा है। मिसाल के तौर पर कोई आलिम अगर अच्छा आलिम है, अवाम उसे कह रही है कि नहीं बड़ा अच्छा आलिम है, कोई मेयार नहीं है कि कोई अवाम किसी आलिम को कहे कि अच्छा है, ये मेयार नहीं है। हाँ, एक आलिम दूसरे आलिम के से मुताल्लिक यूं कह दे कि ये अच्छा आलिम है तो अच्छा आलिम नहीं। आ रही मेरी बात समझ में? कोई आलिम यूं कह दे कि नहीं ये बड़ा अच्छा है, इनकी बात को लेनी चाहिए, तो फिर बात लेनी चाहिए। लेकिन अवाम अगर किसी के बारे में मुताल्लिक अपनी राय कायम कर ले कि नहीं बड़ा अच्छा आलिम है, तो एक मेयार, कोई खास मेयार नहीं है। इसी तरह से कोई भी मशरब, एक नाई था जो बड़ा महारत रखता था अपने बाल काटने में, बड़ी महारत रखता था, इतनी महारत, और शहर में उसके इतने चर्चे के लोग उसके जो है तारीफ में जो है रतबुल लिसान कि नहीं बड़ा अच्छा नाई है। और महारत को पेश करने के लिए एक मर्तबा उसने बादशाह के दरबार में गया, बादशाह ने उसे दावत दी और कि बाल काटना है, उसको फुला नाई को बुला। बादशाह के दरबार में आया, जब ये आया तो बादशाह सो रहा है। नाई को बताया कि अभी तो बादशाह सलामत सो रहे हैं, अभी कैसे तुम बाल काटोगे? उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं, हम सोए सोए काट देंगे, महारत है हमको, यानी इतना माहिर नाई है वो कि सोए सोए उसके बाल काट देंगे। यहाँ भी बहुत सारे लोग सो रहे हैं, उसी का असर तो नहीं है, बादशाह सो रहा था तो यार यह भी सो रही है, तो सोए सोए काट देंगे हम, क्या बड़ी बात, चलिए। बादशाह का सोए सोए उसने बाल काट दिया, इतना माहिर। अब जब बादशाह दिन से बेदार हुआ, उसने देखा कि वाह वाकई जो है बाल कटे हुए मेरे, माशाल्लाह बहुत अच्छा काटा है, तो बड़ा। अब घर पहुंचा, फिर वही बीवी वाली बात, बीवी के सामने उसने कहा कि देखो तुम आज तक मान नहीं रहे थे ना, मैंने आज बादशाह के बाल काटे इस तरह से कि बादशाह सोया हुआ, तो बादशाह भी मेरे हुनर का मुतरिफ हो गया, उसने भी मुझे मान लिया कि मैं। तो बीवी ने कहा कि देखो बादशाह के तुमने बाल काट दिए सोए सोए, कोई बड़ी बात नहीं, बादशाह तुम्हारी तारीफ कर दे, ये कमाल की बात नहीं है। शहर में 4 नाई तुम्हारी तारीफ कर दे कि तुम अच्छा नाई हो, तो नाई हो तुम अच्छा। 4 और सैलून वाले नाई अगर तुम्हारी तारीफ करते कि तुम्हें, आपको ये कह रहा हूं कि जो हम मशरब होते हैं, जो जिस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वो बिजनेस में काम करने वाले अगर कोई किसी की तारीफ कर दे कि ये अच्छा, कोई चमड़े का काम करता है, दूसरा चमड़ा वाला कहने बड़ा अच्छा है, ईमानदार आदमी, तो ईमानदार है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम जाते हैं उनके पास, कभी कभी सलाम दुआ हो जाती है, अच्छा नाश्ता वास्ता हो, हमारा उनसे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो ये वो डिपार्ट के लोग आपसे भी होंगे, तो जो हम मशरब लोग होंगे, जो करीब के लोग होंगे, वो अगर किसी की तारीफ कर दे तो तारीफ तो माना जाएगा। अब देखिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कायद हैं हमारे, कैसे रहबरे कामिल हैं, कैसे राज लीडर हैं कि
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آپ نے نبوت کا اعلان کیا کہ اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والا اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں آ رہی میری بات سمجھ؟ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے آپ کے خلوت کو بھی دیکھا تھا، آپ کی جنت کو بھی دیکھا تھا۔ ہماری بیویاں ہمیں تسلیم نہیں کرتی، کریں گی بھی لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے متعلق میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ آج ہم ایسے مرد ہیں کہ بیویاں یوں چاہتی ہیں کہ آپ باہر ہی رہے اور کما کر کے پیسے دے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات تھی کہ ہر بیوی اگرچہ کہ باری لگی ہوئی تھی، آج اس کی کل اس کی پرسوں اس کی اس طرح سے، لیکن ہر بیوی یہ چاہتی تھی کہ آج ہمارے پاس آئے، آج ہمارے پاس آئے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی ہے، ان کے بعد پھر آپ کا چچیزاد حضرت علی رضی اللہ تعالی، بچوں میں غلام حضرت زید، اور آپ کا بڑے یار جو بہت قریب کا دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بہت قریب تھے، بہت قریب رہنے والے۔ انہوں نے بڑی باریکی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تھا، اور دیکھ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، بنا کسی سوچے سمجھے، بنا کسی تردد کے ہر ایک نے کہا آمنت باللہ وہ رسول ہے کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، ایمان لاتی ہوں۔ میرے دوست بزرگوں، ہمارے پاس ایسا رہبر کامل ہے، ایسا آئیڈیل ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور دنیا میں آپ نے جو ایک انسانیت کا پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ 23 سال دنیا میں رہے۔ 23 سال کی مدت کے بعد جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے دور خلافت 2 سالہ دور خلافت آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت 12 سالہ دور خلافت آ رہا ہے۔ اس چھوٹی سی مدت میں اب دیکھیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ رہا ہے، تقریباً 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گڑ چکا ہے۔ یہ کیا تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ تھا، آپ کا حسن اخلاق تھا، آپ کا نرم گفتار تھا کہ آپ کے گفتار اور کردار میں میچ تھا، یکساں تھا، ملاپ تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کہا کچھ اور آپ نے کیا کچھ، نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اخلاق عطا کیا تھا، اخلاق یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا مضبوط ہتھیار ہے ہم مسلمانوں کے پاس کہ قیامت کے دن اگر نیکیوں میں سب سے زیادہ باوزن کوئی چیز ہوگی یہ حسن اخلاق ہوگا۔ ہم نمازی ہیں، ہم متقی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہماری چاشت کی نماز نہیں چھوٹتی، اوابین نہیں چھوٹتی، اشراق نہیں چھوٹتی، اور ہم نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں، جمعرات میں روزے رکھنے کا معمول، پیر کو روزے رکھنے کا معمول، ہم صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن زبان ہماری اچھی نہیں ہے، اخلاق ہمارا اچھا نہیں ہے، ہم گالم گلوچ کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، اللہ اس بندے کو صحت عطا فرمائے، ہے نمازی متقی، میں نے ان کی زبان سنی، میں نے ان کے گالم گلوچ سنے، شاید وہ کوئی پھٹنے والی چیز نہیں تھی کہ وہ پھٹ جاتی، لیکن گالیاں ایسی خطرناک تھی کہ اگر وہ پھٹنے کی چیز ہوتی تو پھٹ جاتی۔ میرے دوست بزرگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے واقعات کو جب آپ پڑھیں گے، آپ کے نرم مزاجی کو قرآن بیان کرتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. یہ غزوہ احد میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو لفزش ہوئی تھی، جو جبل رومات میں جو آپ نے 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو متعین کیا تھا، پھر جو دیکھتے ہی دیکھتے جنگ فتح ہوئی نظر آئی اور وہ 50 صحابہ نیچے اترے، اس کے بعد عارضی طور پر شکست ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس وقت آپ کو جو تکلیف پہنچی اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک جو ہے خود سے زخمی ہوئے، ایسے موقع پر جو صحابہ سے تھوڑی بہت لفزش ہوئی، اس آیت سے پہلے دو مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کے معافی کا اعلان کر چکا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس آیت سے پہلے چوتھے پارے کی آیت ہے، اس آیت سے پہلے ہی دو مرتبہ قرآن کریم کی دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس لفزش کو معاف کرنے کا اور معافی کا اعلان عام کر دیا کہ ہم نے معاف کر دیا اور راضی ہو جاؤ. یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے لیے اتنا نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ ترشرو ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو پروانے آپ کے ارد گرد چمک رہے ہیں، جو آپ کے ارد گرد آئے ہوئے ہیں، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، ہٹ جاتے، کوئی آپ کے پاس نہیں آتا. یہ جو آپ کے پاس کوئی روم سے، کوئی فارس سے، کوئی حبشہ سے، کوئی کہاں سے، انہوں نے آ کر کے جو آپ کی چوکھٹ کو اپنا در بنا لیا ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ آپ کی نرم مزاجی کا کمال ہے، یہ آپ کے نرم گفتاری کا کمال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں. واقعات اگر آپ پڑھیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے اپنوں کو نہیں دشمنوں کو بھی کس طرح سے معاف کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہم آپ کو صرف ایک مختصر سا ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات ختم کروں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بڑی بیٹی، آپ کی بڑی صاحبزادی، تو آپ کی بڑی چہیتی بیٹی ہے. اور ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کی لاڈلی چہیتی بیٹی، آپ کی چاروں بیٹی آپ کی چہیتی بیٹی ہے، اور آپ ان چاروں بیٹیوں سے اسی طرح سے خوش ہیں جس طرح سے حضرت فاطمہ سے خوش ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا ارادہ کر رہی ہے اور آپ سواری پر سوار ہو کر کے آپ جانے کی تیاری کر رہی ہیں کہ ایک شخص غبار بن اسود نامی شخص، اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک برچھا پھینکا. برچھا اس طرح سے پھینکا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ برچھا جا کر کے لگا، اور اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ حاملہ تھی. اس برچھا کی وجہ سے وہ حمل ساقط ہو گیا اور اسی صوب میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی دنیا سے چلی گئی، انتقال فرما گئے. اس واقعے کی خبر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ بہت افسردہ ہوئے، بہت غمگین ہوئے، آپ کی آنکھیں بھر آئی. اولاد ہوتی ہے. نبی یہ اپنے آپ میں صبر و تحمل کا ایک پہاڑ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ غم کو تاب نہ لگ سکے، آپ کی آنکھیں بہہ پڑی. اور جب بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا، آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی، آنسوؤں سے بھر جاتی. لیکن میرے دوست بزرگوں، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی غبار بن اسود ایک موقع پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غموں کو بھلا کر کے، ان تمام حادثات کو بھلا کر کے اپنا دامن آپ نے پھیلایا کہ چلو آجو پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے کوئی سرزنش نہیں کی، کچھ نہیں کیا. کون سا ایسا جگر ہوگا، کوئی باپ ہے ایسا کہ جو اپنے بیٹے کے قاتل کو اس طرح سے معاف
حضرت وحشی بن حرب، میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے آپ کو کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، جنہوں نے شہید کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہ آئے اور آ کر کے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنا دامن پھیلایا کہ آ جاؤ پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے حضرت وحشی بن حرب کا کہ شہید کیے جانے کا واقعہ آپ نے دریافت کیا کہ کیوں شہید کیا، اس نے پورا واقعہ سنایا۔ پورا واقعہ سنانے کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمانے لگے کہ وحشی دیکھو، جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں، ایسا کرو تمہارے لیے اسلام کا دروازہ، میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، تم نے ایمان قبول کر لیا، لیکن ایسا کرو کہ تم جب بھی میری مجلس میں آؤ گے تم ذرا کھمبے کے اوٹ میں بیٹھنا، کہ کیونکہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔ ایسا کامل رہبر ہے دنیا میں کوئی؟ ہم اس نبی کے امت ہیں۔ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے، ہمارا گفتار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں، راہ ربیع الاول کے مناسبت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مناسبت سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ کے اخلاق کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، گالی گلوچ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، بد زبانی سے ہم بچائیں، خوش اخلاقی پیش کریں، مسکراتے ہوئے پیش کریں، مسکرانے کی عادت ڈالیں، دل بڑا رکھیں، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس موضوع پر بات ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو کئی ساری باتوں پر عمل فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں،